آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کر لیجئے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو۔ تو پھر تم خواہ امریکہ میں ہو یا روس میں، نماز کے وقت تو تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلنے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تو رات میں مذکورہ تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو عالم یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو گویا ان کے اوپر تمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں۔ یہ جو تحویل قبل کا معاملہ ہو رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، اسے امت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہ تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد کر لیجئے جو آیت نمبر 129 میں مذکورہ ہوئی۔ اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ترتیب تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں تھی، نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنفیذ شدہ صورت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کوج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔